ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے اوپر روزہ کو فرض کیا اور اسے سلامتی والے گھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بنایا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جو صاحب حوض، بلند درجات اور عظیم مقام والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیشہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر، ہمیشہ نازل ہونے والا درود و سلام قیامت تک۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، اس کی رضا کے لیے جلدی کرو اور اس کے غضب کے اسباب سے بچو۔ یاد رکھو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو تو اس ملاقات کے دن کی تیاری کرو اور اس کے لیے توشہ لے لو۔ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اللہ کے بندو، جب مسلمانوں پر مبارک مہینہ رمضان کا زمانہ سایہ فگن ہوتا ہے تو اہل خیرت اس مناسبت کے جمال و جلال اور اس مہینے سے ملنے کی زبردست خوشی کے مابین تھوڑی دیر ٹھہر کر ان دو خوشیوں کو یاد کرتے ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنی اس قول کے ذریعے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو یہ یاد کرنا انہیں اس خوشی کے محرکات اور اس خوشی تک پہنچانے والے اسباب اور اس سے وابستہ روزے کی حقیقت سے متعلق لمبی سوچ پر ضرور ابھارے گا۔ اس طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عادت و اتوار کے طور پر روزہ رکھنے والوں کا روزہ نہیں ہے، بئی طور کہ اس کے یہاں کے لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھے۔ اسی طرح دل برداشتہ، افسردہ اور جھجلا کر اور اپنے نفس پر زیادتی کر کے روزہ رکھنے والوں کا بھی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ان کا ہے جو اس مہینے کا استقبال اس عزم کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو انجام دینے کے لیے اس موقع کو غنیمت جانیں گے جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے، جن سے ان کے نفس پاک ہوں گے، ان کی روحیں بلند ہوں گی اور ان کے دل مطمئن ہوں گے، اور جن کے ذریعے وہ اپنی زبان، نگاہ اور اعضاء کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح روزہ اس کا ہے جو اس یقین کے ساتھ روزہ رکھے کہ وہ حق، طاعت اور تقرب ہے جس کے ذریعے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کے پاس روزے کے اجر کی امید اور بہتر وعدے کی توقع کرتے ہوئے، جو اس حدیث میں وارد ہوا ہے جسے بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مغفرت جمہور اہل علم کے نزدیک ان گناہوں کے ساتھ خاص ہے جو کبیرہ گناہوں کے علاوہ ہوں، کیونکہ کبیرہ گناہ کا کفارہ سچی توبہ اور حق کو حقدار تک لوٹانا ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز پنجگانہ، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو اس کے درمیان کا کفارہ ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ روزہ وہ ہے جس کے شروط و واجبات کی حفاظت کی جائے اور جس کے آداب اور مستحبات کا خیال رکھا جائے۔ روزہ کو عیب دار بنانے والی اور اس کی صفائی کو گدلا کرنے والی اور اس کے اجر کو کم کرنے والی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ نتیجتاً روزہ دار اس روزہ کی وجہ سے ربانی نوازش کے فیض وسیع نعمت الہی سے بہرہ ور ہوتا ہے،
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس انجام تک لے جانے والا سب سے بڑا سبب اور یہاں تک پہنچانے والا سب سے مضبوط مددگار یہی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سب سے بہتر ہتھیار اور سب سے افضل توشہ بنایا جائے، کیونکہ یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بقول سب سے مکمل طریقہ، مقصد تک پہنچانے والا سب سے بڑا وسیلہ اور نفسوں پر سب سے آسان طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بکثرت بہت ساری عبادتیں کرتے تھے، چنانچہ آپ بہت زیادہ صدقہ، احسان، قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر اور اعتکاف کرتے تھے۔ آپ رمضان کو جتنا عبادت کے لیے خاص کرتے تھے اتنا اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کو خاص نہیں کرتے تھے۔ حضرت جبریل ہر رات آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے۔ جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ تیز و تند ہوا کی طرح سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہو جاتے۔ اللہ کے بندو، بے شک وہ لوگ جو اس طریقہ کو اختیار کرتے ہیں اور اس راستے پر چلتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے واضح کردہ اس روشن شاہراہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ان کی خوشی دوبالا ہوگی اور ان کو مکمل خوشی حاصل ہوگی۔ جس نے اچھے طریقے سے کھیتی کی، خالص بیج چنا اور اسے اچھے طریقے سے بویا تو اس کا یہ حق ہے کہ کٹائی کے دن وہ اپنی کٹائی سے خوش ہو۔ جہاں تک اس کی بات ہے، جس نے نہ تو کھیتی اچھی طرح سے کی اور نہ بوائی اچھے سے کی، تو اس جیسوں کے لیے خوشی کہاں سے آئے گی، کہاں سے وہ خوش ہوں گے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، وہ عمل کرو جس کے ذریعے تمہیں مکمل سرور اور عظیم خوشی حاصل ہو، اور یہ عمل ہے اپنے مہینے کا اس کے شایع نشان جد و جہد اور بھلائیوں میں باہم سبقت کے ذریعے اچھے طریقے سے استقبال اور خیر مقدم کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اللہ کو اپنے نفس کی بھلائی دکھلائیں، تو یہ اللہ کی قسم کتنا عظیم موقع ہے، اور جس نے اس موقع کو غنیمت جانا اس کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ درست طریقہ والے اور عظیم اخلاق والے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل و اصحاب پر جو بہت زیادہ فضل و بھلائی والے ہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اس مہینے میں جسے اللہ نے تمام مہینوں میں نزول قرآن کے لیے خاص فرمایا، تلاوت قرآن کی عظیم فضیلت اور بے شمار اجر ہے، جس پر دلائل بھرے پڑے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند کے ساتھ کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس معنی کی اور بھی کئی احادیث ہیں۔ مسلمان کے لیے اس مہینے میں جس طرح اپنے رب کی کتاب کی بہت زیادہ تلاوت کرنا بہتر ہے،
اسی طرح اس کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ اس تلاوت کو اس تدبر سے خالی نہ رکھے جو اسے عمدہ معانی اور عظیم مقاصد سے آگاہ کرائے۔ اس کے لیے وہ اپنے رب کے کلام کی تلاوت کے وقت اپنے دل کو حاضر رکھ کر مدد لے، تاکہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنے، اس سے اثر لینے اور اس کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرنے میں وہ اس کے لیے مددگار ہو۔ قرآن کی عظمت، اس کی علو قدر اور بلند مقام کو ذہن میں رکھنے سے اسے یہ چیز حاصل ہوگی، اور یہ احساس رکھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ الہ حق اور رب معبود کا کلام ہے، جس کا کوئی نظیر اور مثل نہیں ہے، اور نہ اس پاک ذات کی عظمت، اس کے کمال ذات اور اسماء صفات کی کوئی انتہا ہے۔ اسی طرح جب وہ قرآن کی تلاوت کرے تو ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی کے ساتھ پڑھے، جو اس سے اس معانی میں غور و فکر کرنے اور سمجھنے میں، ساتھ ہی حروف اور الفاظ کی کما حقہ ادائیگی میں مدد ملے گی۔ جو شخص اس کتاب کے چشمے سے پورا مہینہ سیراب ہوتا رہا، اس سے لطف اندوز ہوتا رہا اور بڑے سکون، تواضع، فارغ البالی اور دل جمعی کے ساتھ اس کی کما حقہ تلاوت کرتا رہا، اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ قرآن کو اپنے دل کی بہار بنا لے، کہ اس سے اپنے دل کو آباد کرے، اس سے اپنے پہلو کو بھر لے، اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دے، اس کے آداب پر چلے اور اس کے اخلاق کو اپنائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جیسا کہ آجری رحمہ اللہ نے فرمایا، انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو گویا یہ اس کے لیے آئینہ کی طرح ہو جاتا ہے، جس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل خراب ہے۔ اس کے مولا نے جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچتا ہے، جس پر اپنی سزا سے ڈرایا ہے اس سے وہ ڈرتا ہے، جس میں اس کے مولا نے رغبت دلائی ہے اس کی رغبت اور امید کرتا ہے، تو جس کی حالت ایسی ہوگی وہ قرآن کی کما حقہ تلاوت کرے گا اور اس کی کما حقہ پاسداری کرے گا، اور اس کے لیے قرآن گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوگا، انیس اور محافظ ہوگا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، قرآن کے مہینے میں قرآن کے دسترخوان کی طرف لپکو، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے اور بلند و بالا جنتوں کی زندگی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خیر انام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو چاروں خلفاء سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام، تابعین اور پیغمبر وسلم کی بیویوں اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے پروردگار تو اپنے احسان کے ذریعے، اے اکرم الاکرمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ دین کے قلعے کی محفوظ فرما، اے اللہ دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اور ہم مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے دین اور کتاب کی حفاظت مدد فرما، اور سچے مسلم مجاہدوں کی مدد فرما، اور ہمارے حکمراں اور ہمارے ائمہ کی حفاظت فرما، اور ان کو اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جسے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اے اللہ ہمارے اے اللہ ہماری عاقبت کو درست فرما، اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہمارے دین کو، اے اللہ اس چیز کی حفاظت فرما جس میں ہمارا معاش ہے اور جو ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھلائیوں کی طلب کرتے ہیں،
اے اللہ ہم تجھ سے بھلائیاں طلب کرتے ہیں، تو ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں فتنہ والے لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اور تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دشمنوں کے حملے سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ دشمنوں کے شرور سے اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں زیادہ دے اور ہماری نعمتوں کو کم نہ کر۔ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو تو شفا عطا فرما، اور ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تمہیں رمضان کے روزے اور اس کے قیام اور اس کی عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اگر مغفرت نہیں فرمائے گا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور تمام مسلمانوں پر۔ الحمدللہ رب العالمین۔